اسلام کے اندر فرض ہے اور جو ارکان اسلام ہے ان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن، گنتی کے چند دن، 29 یا 30، نہ 28 ہیں نہ 31 ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو مریض ہے، بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے، وہ ان دنوں کو جو اس کے مس ہو جائیں وہ بعد میں ان روزوں کو قضا کر سکتے ہیں۔ مریض جب صحت یاب ہو جائے تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ مسافر جب اس کا سفر ختم ہو جائے اور جب وہ اپنے وطن پہنچ جائے تو اسے بھی اپنی پہلی فرصت میں جو روزے مس ہوئے ہیں ان کو قضا کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ کہ جن پر روزہ رکھنا بہت ہی مشکل اور گراں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اتنے بیمار ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، اتنے ضعیف اور لاغر ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، سکت نہیں، تو ان کے لیے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ان کو ایک مسکین کے ایک دن کا جو ایوریج کھانا ہے وہ ان کو ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ تو اگر 29 روزے ہیں تو 29 دن کا فدیہ دینا پڑے گا، اور اگر 30 روزے ہیں تو 30 دن کا فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ عام طور پر جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے۔ عام آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دن کا جو ایوریج کھانا ہے اس کے برابر فی روزہ جو ہے وہ آپ نے کسی غریب یا مسکین کو دینا ہے۔ جب روزہ آپ رکھتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پا لے اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ اب روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے شاید میں کمزور ہو جاؤں گا، حالانکہ روزہ بہت سی بیماریوں سے اور بہت سے امراض سے نجات کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنا شفا ہے۔ اور کیا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو رمضان المبارک کا روزہ ایمان کے ساتھ، مومن ہو کے اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ثواب کی نیت کے ساتھ، تو جو روزہ مومن مسلمان ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے روزہ رکھے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، تو اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر کہ روزہ اگر انسان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھ رہا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف۔ اور پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے۔ بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے یہ، حالانکہ پارٹیوں میں، دعوتوں میں، اور دنیا کے امریکہ کا ویزا لینا ہو تو لوگ کئی گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں، قرآن کی محبت میں کتنی دیر لگ جائے گی تراویح پڑھنے میں؟ 40 منٹ، 45، 50، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ۔ تو اللہ کی محبت میں جب کھڑے ہو کے انسان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له اجر لیلہ، حضور نے فرمایا جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو یہاں تک کہ امام نے اپنی نماز مکمل کر لی اور اس شخص نے بھی اپنی نماز مکمل کر لی، سنت بھی پڑھی، فرض بھی پڑھا، اور پھر تراویح بھی پڑھی، وتر بھی، اب امام بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، جا کے سو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا، ساری رات کی عبادت کا ثواب۔ تو رمضان میں تراویح کا اہتمام، اور رمضان میں روزے کا اہتمام، اور رمضان میں قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ قیامت کے دن الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا یا رب منعتہ النوم، کہ یا اللہ راتوں کو یہ تھکا ہوا ہوتا تھا، میں نے اس نے نیند کی قربانی دی اور یہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کو سنتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا۔ اور روزہ کہے گا یا اللہ میں نے دن بھر اس کو کھانے پینے سے دور رکھا، شہوات سے دور رکھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ قرآن کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو اس بندے کو بخش کے جنت میں داخل فرما دے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں تو اس بندے کو بخش دے اور اس کو جنت عطا کر دے۔ اللہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمتوں سے بھرے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور آخری 10 دن سرکار نے فرمایا وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اب اس کی تشریح میں علماء نے بہت کلام کیا۔ آسان مطلب یہ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم گناہگار ہوتے ہیں، جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے پہلے عشرے میں ہی چونکہ تھوڑی میل ہوتی ہے وہ فوراً دھل جاتے ہیں۔ کچھ زیادہ گناہگار ہوتے ہیں وہ دوسرے عشرے میں بخشے جاتے ہیں، اور کچھ بہت ہی زیادہ گناہگار ہوتے ہیں تو جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو ایسی رحمت اور کرم کی بارش ہوتی ہے کہ ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ روزہ کھلوا رہے ہیں ون نیشن ہر سال کی طرح، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ میں اسلام کی دعوت کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو اپنے گھر افطار میں بلائیں، یہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی مساجد میں افطار کا اہتمام کریں، کوئی تبلیغ نہیں کرنی، بس ان کو جیسے افطاری ہوگی، دعا ہوگی، کھانا ہوگا، آپ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں۔ شاید یہ افطاری، یہ مسجد میں آنا یا افطاری میں آنا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کا کھانا کھانا ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے۔ رمضان کو اللہ نے ہدایت کا مہینہ قرار دیا۔ اور پھر اس کا اجر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی روزہ دار کا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، فرمایا جو کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا افطاری کے وقت، ایک بندے کا روزہ کھلوا رہا ہے، کیا اجر ہے؟ 3 چیزیں حضور نے فرمائی۔ فرمایا پہلا یہ کہ روزہ کھلوانے والے کے اللہ گناہ معاف فرما دے گا، دوسرا فرمایا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور تیسرا فرمایا کہ جتنا اجر، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اللہ اپنے کرم سے روزہ کھلوانے والے کو عطا کرے گا۔ لیکن روزہ رکھنے والے کا اجر کم نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کسی افطاری میں جاتے نہیں، جائیں بھی تو کھجور جیب میں ڈال کے لے جاتے ہیں، کہتے سارا دن روزہ میں رکھے تو ثواب لے جائے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ حضور نے حدیث میں اس کو واضح کر دیا، فرمایا روزہ رکھنے والے کا اجر کم نہیں ہوگا، اللہ اپنے کرم سے روزہ کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم تو افطاری افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اعلیٰ کھانے اور کس طرح یہ دعوت کریں گے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اجر، یہ ثواب اس کو دے گا کہ جو صرف ایک گھونٹ پانی سے یا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی پلا دے گا، اللہ تعالیٰ کھجور کے روزہ کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھیوں نے جو افطاری کا اہتمام کیا اس کو قبول فرمائے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو افطاری کسی کی روزہ کھلواتا ہے، لیلۃ القدر جب آتی ہے، شب قدر، اس رات میں حضرت جبریل آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور پھر ویسے بھی جب آپ مل کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا میں بھی بہت برکت ہوتی ہے۔ تو افطاری کا وقت بھی قریب ہے، میں ایک بار پھر دل کی عطا گہرائیوں سے ون نیشن اس کے جتنے بھی اراکین ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے کمیونٹی کے لوگ دور اور نزدیک سے اپنا وقت چھوڑ کر آپ یہاں پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور افطاری کے وقت کی دعا جو ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کریں اس وقت جو کشمیر میں مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کریں
فلسطین میں جو مظلوم ہیں، غزہ کے جو مظلوم ہیں، ان کے حق میں دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن قائم فرمائے. آمین. Don't forget to like, comment and subscribe.